الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قربانی کے جانور کے گوشت کو خود کھانا، رشتہ داروں کو دینا، دوست احباب کو دینا، غرباء کو دینا ٹھیک ہے، لیکن اس جانور کے بعض اعضاء وہ ہیں کہ جن کا کھانا مکروہ ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ وہ 7 اعضاء ہیں۔ مصنف عبدالرزاق میں روایت موجود ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی میں روایت موجود ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاة 7 الدم والحیاء والانثیین والغد والذکر والمسانۃ والمرارۃ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعضاء کو کھانا ناپسند فرمایا ہے۔ نمبر 1 الدم، دم مسفوح، بہتا ہوا خون۔ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو رگوں سے خون نکلتا ہے، اس کا کھانا ٹھیک نہیں۔ نمبر 2 الحیاء، مادہ جانور کی شرمگاہ، مادہ جانور کی شرمگاہ، چھوٹے پیشاب کی جگہ۔ والانثیین، نر جانور کے خصیتین۔ ایک ہے نر جانور کا چھوٹے پیشاب کرنے کی جگہ، ایک ہے اس کے ساتھ جو 2 عضو ہیں جنہیں خصیتین کہتے ہیں، ان کا کھانا بھی مکروہ ہے۔ والغدہ، اور غدود، ان کا کھانا بھی مکروہ ہے۔ والذکر، نر جانور کی پیشاب کی جگہ یعنی چھوٹے پیشاب کی جگہ۔ والمسانۃ، اور مسانہ۔ والمرارۃ، اور پتا۔ یہ 7 اعضاء ہیں جن کا کھانا مکروہ ہے۔ یا تھوڑی سی وضاحت سن لیں، یہ جو فرمایا غدود، اس غدود سے کیا مراد ہے؟ غدود سخت گوشت کو کہتے ہیں۔ جانوروں میں بعض اوقات خون جم کر ایک گٹھلی سی بن جاتی ہے، کبھی کسی بیماری کی وجہ سے جلد اور گوشت کے درمیان سخت گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اسی طرح کبھی ہڈیوں کے درمیان سخت ٹکڑا بن جاتا ہے، جسے اردو میں گلٹی اور گانٹھ بھی کہتے ہیں۔ اس کے ارد گرد کبھی چربی بھی ہوتی ہے، تو یہ ہے گٹھلی جسے غدود کہتے ہیں۔ یعنی غدود جانور میں کوئی خاص جگہ نہیں ہے کہ خاص جگہ کو آپ غدود کہیں، بلکہ وہ سخت گوشت ہے جو خون کے جمنے سے ہو، بیماری کی وجہ سے ہو، کسی اور وجہ سے ہو، اس کا کھانا مکروہ ہے۔ مسانہ، یہ پیشاب جمع ہونے کی تھیلی ہے اندر، اس کا کھانا، چھوٹا پیشاب۔ پتا، یہ جگر کے نیچے ایک چھوٹی سی تھیلی ہے جس میں کڑوا سب پانی مائع یہ جمع ہوتا ہے۔ دم مسفوح، اس کا تو قرآن کریم صاف حرمت علیکم المیتۃ والدم، صاف ہے دم مسفوح۔ اس کے علاوہ جو بقیہ اعضاء ہیں ان کا کھانا جائز ہے۔ اوجری کھانا بھی درست ہے۔ اوجری ایک بڑی سی تھیلی ہے جس کے اندر کھایا ہوا چارہ جمع ہوتا ہے، اس کو بھی کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ تو یہ بات یہ نشین فرما لے کہ ان 7 اعضاء کا کھانا مکروہ ہے، باقی پورے جانور کا استعمال کرنا کھانا یہ جائز ہے۔ غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ بعض لوگ بطور خاص ان دنوں میں کو پورے خصیتین رغبت سے کھاتے ہیں، احتیاط کریں، یہ کھانا ٹھیک نہیں ہے، مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔